اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے کہ یہ زلزلے یا آفات کیوں آتی ہیں، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 اور 33 جو ہے، اس میں یہ کافر یہ کہتے تھے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے مفہوم کہ ہم اگر غلط ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، کوئی پتھر کیوں نہیں برستے، کوئی اور مصیبت کیوں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 33 آیت میں اس کا جواب دیا کہ تم میں ایک ایسی ہستی موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، اور جب تک استغفار کرو گے پھر بھی اس سے بچتے رہو گے۔ چونکہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مکے میں جو لوگ تھے قریش مکہ، وہ پھر بھی بچے رہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں ایسے تھے جو غریب مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، جن کے پاس مالی وسائل نہیں تھے، تو وہاں مکے میں رہتے ہوئے وہ استغفار کرتے تھے، تو استغفار کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ بھی بچ جاتے ہیں۔ اب ایک تو بات یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے عمومی عذاب تو نہیں آئے گا، جیسے پہلے حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، ان کے دور میں عذاب آتے تھے اور نام و نشان مٹ جاتا تھا، ہر شے ختم ہو جاتی تھی، اور نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا تھا، یا وہ نبی کو قتل کر دیتے تھے، تو اس کے بعد وہ عذاب میں ہر شے ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن حضور کی برکت سے یہ ہے کہ عمومی عذاب نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے مختلف جگہوں پہ چیزیں آئیں گی۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں، جو اس وقت مختلف جگہوں پہ یہ کام ہو رہے ہیں، اس میں ہماری شامت اعمال شامل ہے، چونکہ ہم اپنے آپ کو اس طریق پر نہیں چلا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے پیچھے نہیں جا رہے جو آپ نے فرمائے۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک ہے، تو وہ ذرا سن لیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اس کا نمبر ہے 5215، ترمذی کی حدیث ہے کہ جس وقت غنیمتوں کو ذاتی دولت ٹھہرایا جائے گا اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، غیر دین کا علم پڑھا جائے گا، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اور وہ اپنے دوست کو نزدیک کرے گا اور باپ کو دور رکھے گا، مساجد میں آوازیں ظاہر ہوں گی، اور فاسق و فاجر شخص اپنے قبیلہ کا سردار بن جائے گا، قوم کا سردار ذلیل و کمینہ شخص، اور آدمی کے شر سے ڈرتے ہوئے اس کی عزت کی جائے گی، گانے بجانے والیاں اور باجے ظاہر ہوں گے، شراب عام پی جائے گی،
اور امت کے پچھلے اگلوں کو لعنت کریں گے۔ اس وقت سرخ ہوا کا، زلزلوں کا اور زمین میں دھنس جانے، صورتوں کے تبدیل ہو جانے، پتھروں کے برسنے اور پے در پہ نشانیوں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسے جواہر کی لڑی کا ڈورا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پہم گرنے لگے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور لفظ بلفظ میں نے اسی طرح پڑھی ہے جیسے اس جلد سوم میں یہ حدیث درج ہے۔ تو اب اس سے یہ باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ کیا یہ چیزیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضور کو یہ زمانہ بھی پوری طرح دکھایا جا رہا تھا کہ یہ ہوگا اس وقت، میں نہیں۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک آپ کی رسالت ہے، تو آپ رسالت جو آپ کی ہے وہ موجود ہے، قیامت تک رہے گی، اور اس کے بعد آپ زندہ بھی ہیں اپنے اس روضہ اقدس کے اندر، اور اس زندگی اور سابقہ زندگی میں کیا فرق ہے اس میں بحث کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ صحابہ نے اس میں بحث کی ہے نہ کسی نے، لیکن زندہ تو ہے، اور اس رسالت کی وجہ سے بھی آپ کی شریعت بھی زندہ ہے، رسالت بھی زندہ ہے، تو اس وجہ سے یہ بات اب تک قائم ہے کہ آپ کی برکت کی وجہ سے عمومی عذاب نہیں آ رہا، یعنی عام بستیاں اس طرح جڑ سے تباہ نہیں ہو رہی، اس طرح کام نہیں، لیکن جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان نشانیوں کو آپ دیکھ لیں کہ ان نشانیوں کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں، یہ عذاب آتے ہیں، یہ سیلاب آتے ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں، حضور کی امت پر بھی آتی ہیں، لیکن بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ بڑی پاورفل چیز اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے استغفار، توبہ، یعنی استغفار کر کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کا مقصد ہے رجوع کرنا، استغفار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، ان چیزوں سے، ان آفتوں سے، ان زلزلوں سے، ان سے بچنے کے لیے۔ اور پھر علماء دین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ ان زلزلوں میں بچ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان پر یہ آزمائش تھی، اور جو لوگ اسی ڈگر پر چلتے رہتے ہیں جس پر پہلے تھے تو ان کے لیے عذاب تھا۔ لہذا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عمومی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن ہماری جو شامت اعمال ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے ہوں گی۔ ہمیں یعنی اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے اور یہ دیکھنا ہے، جتنی بھی ہماری فیلڈز ہیں، جو بھی دین کی، دنیا کی، ان میں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے، میرے سمیت، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی ڈیوٹی ہمارے سپرد کی گئی تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو اس کا بڑا اہم جو اس میں ایک چیز موجود ہے، جو یہاں باتیں ہوئی ہیں، کہ استغفار مت چھوڑیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں، اور پھر اس کی طرف رجوع کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی ایک تو مغفرت مانگنا گناہوں کی، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ، رجوع کرنا، تو وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے،
اتنا مہربان ہے کہ ایک مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ اس میں بعض دفعہ زمین جو ہے یہ اللہ سے کہتی ہے کہ مجھے اجازت دے میں ان کو غرق کر دوں، چونکہ جو کچھ اس پر مجھ پہ ہو رہا ہے میں برداشت نہیں کر سکتی، میں ان کو غرق کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو ان کو پکڑ لو، اور اگر یہ میرے بندے ہیں دخل نہ دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، تو ہمیں استغفار اور توبہ کی طرف جانا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے محفوظ رہیں۔ بڑے عذاب سے تو محفوظ کر دیا، لیکن وہ چیزیں چلیں گی اگر ہم اس راستے پر نہیں جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم توبہ اور استغفار کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا